हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। अर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से दो चीज़ें आपके सामने वजाहत से बयान करनी हैं। एक है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, मिलाद हुआ, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। हर नबी दुनिया में तशरीफ़ लाया, हर नबी का मिलाद हुआ, हर नबी की वलादत हुई। चूँकि वलादत मिलाद ऐसी चीज़ है जिसका इनकार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने एक चीज़ सोचनी है। एक है कि हम हजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद को, वलादत को मनाएं। एक है हजूर अलैहिस्सलाम की वलादत और मिलाद के मकसद को अपनाएं। दीगर कौमें भी मिलाद अपने नबी का मनाती हैं, चूँकि हर नबी पैदा हुआ। आप किसी नबी की वलादत का इनकार कर ही नहीं सकते। आप हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का इनकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद को, बर्थडे को ईसाई मनाते हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे मिलाद को यहूदी मनाते हैं। दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपने अपने बड़ों के मिलाद के दिन को मनाते हैं। मुसलमानों के यहाँ मिलाद के मनाने का रवाज नहीं था, क्योंकि मुसलमानों के पास एक मजबूत चीज़ है, बाकी किसी मज़हब वाले के पास वो मजबूत चीज़ नहीं है। ना ईसाइयों के पास नबी के मिलाद के अलावा कोई चीज़ है, ना यहूदियों के पास उनके नबी के मिलाद के अलावा कोई चीज़ है। ना ईसाइयों, यहूदियों, मजूसियों, हिंदुओं, सिखों, आप दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनके पास उनके बड़ों के मिलाद के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाली मिलाद नहीं, कुल हयात है, कुल ज़िंदगी है। ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नहीं है। आप किसी ईसाई से कहें, बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने बच्चे कैसे पाले, वो बता सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया, बता सकता है, क्योंकि शादी की ही नहीं उन्होंने। ईसा अलैहिस्सलाम ने बीवियों के साथ सलूक कैसे किया, कोई ईसाई बता सकता है, क्योंकि निकाह ही नहीं किया तो बीवी है ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने ससुरालियों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी, ईसा अलैहिस्सलाम ने पोते नवासों के साथ क्या सलूक किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जज बन के, जिहाद में मुजाहिद बन के, सिपा सलार बन के, ईसा अलैहिस्सलाम ने तबीब बन के क्या कैसे दिखाया। दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब ईसाइयत है, जो इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी तादाद में ममालिक में फैला हुआ है, लेकिन उनके पास उनके नबी की हयात ज़िंदगी नहीं है। आप यहूदियों से कहें, वो भी नहीं बता सकते अपने नबी की कुल हयात। आप हिंदुओं से कहें, अपने जो आपके क्रिश्चियन जी हैं, उनकी कुल हयात बताओ, नहीं बता सकते। आप सिखों से कहें, गुरु नानक की आप कुल हयात बताएं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी, वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वाहिद नबी हैं जिनकी कुल हयात उम्मत मुसलमा के पास है। हम महरूम लोग नहीं हैं, लेकिन हमने अपने आप को महरूम बना दिया है कि हम सिर्फ मिलाद का जिक्र करते हैं। जैसे ईसाइयों ने अपने नबी के मिलाद का जिक्र किया, यहूदियों ने अपने नबी के बर्थडे मिलाद का जिक्र किया, हम भी समझते हैं कि हमारे पास मिलाद ही है खाली। नहीं, हमारे पास तो नबी की कुल हयात है, कुल ज़िंदगी है। हम तो, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। हमें कहें कोई दुनिया का काफिर कहे हमारे आम मुसलमान को, खड़े होके बताओ भाई कि तुम्हारे नबी ने नाना बन के कैसे दिखाया, बता सकते? नहीं बता सकते। अपने नवासों को अपने कंधों पे सवार किया। तुम्हारे नबी ने बाप बन के कैसे दिखाया, हर बंदा बता सकता है। अगर कोई काफिर हमें कहे आपके नबी ने शोहर बन के कैसे दिखाया, हम वो भी पेश कर सकते हैं। आपके नबी ने मुजाहिद बन के कैसे दिखाया, सिपा सलार बन के कैसे दिखाया, जज बन के कैसे दिखाया, मुसल्ले पे ज़िंदगी कैसी थी, घोड़े पे ज़िंदगी कैसी थी, मैदान जिहाद में कैसी थी, तबलीग करते हुए कैसी थी, दावत देते हुए कैसी थी, तवाफ करते हुए कैसी थी। हजूर की ज़िंदगी का एक एक पहलू हमारे पास महफूज है। तो हम तो कुल ज़िंदगी का जिक्र करने वाले हैं, सिर्फ पैदाइश का नहीं। बस ये है समझने की बात। मिलाद का मुनकर कोई नहीं है, लेकिन जो खाली मिलाद पे आ गए उनसे हयात निकल गई, उनसे नबी की फुल ज़िंदगी निकल गई। हम कहते हैं नई नस्ल जो आने वाली है, अब जिस तरह क़यामत करीब आ रही है, लोग सिर्फ बर्थडे का जिक्र करके
زندگی نبوت کو چھوڑ رہے ہیں. چونکہ عیسائیوں کے پاس فل زندگی نہیں، ان کا عیسائی خالی کرسمس مناتا ہے، اس کے بعد پورا سال اسے نہیں پتا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں. آج مسلمان کے پاس بھی یہی چیز وہ پہنچا گئے کہ ہم صرف 12 ربیع الاول کا ذکر رسول کرتے ہیں، میلاد کا. اس کے بعد حضور نے نماز کیسے پڑھی، نماز چھوڑ دی. حضور نے روزہ کیسے رکھا، حضور نے فلاں اخلاق کیسے اپنائے، کردار کیسے اپنائے، گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوست اور احباب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے. یہ ہے کل حیات ہمارے نبی کی. ہم کل حیات والے ہیں، حضور کی کل حیات. اب یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے. اب جو نئی نسل ہماری آگے آتی جا رہی ہے نا، آہستہ آہستہ ہم سے زندگی نبوت چھینتے جا رہے ہیں دنیا کفر. ہمیں ایسی چیزوں میں لگا دیا گیا ہے کہ آج سے آپ کسی، یہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابھی آپ کہیں کہ آپ کے بچپن میں 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے یا عید میلاد کہتے تھے؟ مجھے بتائیں. آپ 12 وفات کیا کہتے تھے؟ آپ سارے بتائیں. بچپن میں ہم کیا سنتے تھے؟ سارے سنتے تھے نا. یہ بابا جی تو بڑی ایج ہے نا. ہم نے اپنے بچپن میں بھی، مائیں کیا کہتی تھی، ٹی وی نہیں چلانا، ریڈیو نہیں چلانا. 12 وفات آ گئے. 12 وفات کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو یا وفات کو؟ اب ایک دم یو ٹرن لیا. اسلام میں یو ٹرن ہے کوئی؟ اسلام تو ایک اسٹیٹ مذہب ہے بتانے والا بات، کہ ایک دم 1400 سال میں 12 وفات کہلانے والا دن عید بن گیا. بنا ہی نہیں بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انت صائم، کیا آپ روزے سے ہیں؟ کہا ہاں. کہا وجہ، آپ نے آج روزہ کس لیے رکھا؟ کہا میں آج کے دن پیدا ہوا اور میں اپنی ولادت کے دن، میلاد کے دن روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں. پیر کے دن ہمارے نبی پیدا ہوئے، میلاد کا دن پیر ہے ہمارے نبی کا. اگر دن کے حساب سے، تاریخ نہیں، دن، وقت صبح صادق کا، فجر کا وقت ہے. فجر کا وقت، صبح صادق کا وقت ولادت کا ہے، میلاد کا ہے. پیر کا دن میلاد کا ہے. تاریخ میں اختلاف ہے، 9، 8، 12 ربیع الاول کون سی ہے، لیکن دنوں میں اختلاف. پیر کے دن روزہ آپ رکھیں نا، اگر آپ کو میلاد رسول کی محبت ہے سچی. ہر پیر کو، عرب والے روزہ رکھتے ہی نہیں رکھتے. آپ میں سے جو عرب میں گیا ہے، کیا ہر پیر کو حرم کعبہ میں، مسجد نبوی میں دسترخوان سفرہ بچھتا ہے نا؟ آپ عربیوں سے پوچھیں کہ عورتیں مرد آج کیوں سفرہ بچھا دیا، کہیں گے آج پیر ہے، ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، میلاد کا دن ہے، ہم اس دن حضور کی سنت سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں. اچھا، جس دن روزہ رکھا جائے وہ دن عید ہوتا ہے، اور جس دن عید ہو روزہ رکھا جاتا ہے. اب عجیب بات ہے، حضور روزہ رکھیں اپنی میلاد کے دن، اور مسلمان آج 1400 سال بعد کہے یہ عید کا دن ہے. عید نہیں ہے. روزہ رکھیں، حضور کی سنت اپنائیں. اور پھر 12 وفات، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں. پیدائش کے کوئی قول نہیں ہے مضبوط. مولانا احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور 9 ربیع الاول کا پوری دنیا میں 410 سے زائد سیرت النبی کی کتب ہیں، ان میں سے 395 میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور ساری 410 کتابوں میں سیرت النبی کی الرحیق المختوم سب سے بڑی کتاب ہے، ان ساریوں میں لکھا ہے کہ ولادت 9، 8 یا 7 کو ہوئی یا 12 کو، لیکن وفات سب نے لکھا کہ 12 ہی کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو. 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آیا تو صحابہ رو رہے تھے، صحابہ افسردہ تھے. یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر ایک بندہ ہل چلا رہا تھا، عبداللہ ابن زید ان کا نام تھا. تو کچھ صحابہ گزرے، انہوں نے اسے کہا بابا جی آپ ہل چلا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیا ہوا؟ کہا نہیں پتا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے دنیا سے. تو اس آدمی نے ہل روکا، ہاتھ اٹھائے
اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، کانوں کو بہرا کر دے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے تھے آج حضور نہیں رہے تو کانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی تھیں آج رسول اللہ نہیں رہے تو آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے لکھا وہ مستجاب الدعوات تھا، اسی لمحے اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا۔ صحابہ کے رونے کا عالم تھا، صحابہ رو رہے تھے، ہر طرف جو ہے مسجد نبوی میں سسکیاں تھیں، اور خوش کون تھا؟ یہودی۔ خوش کون تھے؟ غسانی۔ خوش کون تھے؟ عیسائی۔ خوش کون تھے؟ منکرین نبوت، منکرین زکوٰۃ۔ کافر خوش تھا اور مسلمان رو رہے تھے، افسردہ تھے۔ اور آج 1400 سال کے بعد جب وہی 12 ربیع الاول آتا ہے تو پاکستان میں خوش کون ہے؟ ہمیں تو افسردہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کے۔ محفل نعت کریں، ذکر رسول کریں، درود شریف کی محفل کریں، حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، مسجد میں محفل کا انعقاد کریں، نہ کہ آپ روڈ پہ لائٹنگ کر کے عورتوں کو اس طرح پھرائیں اور مرد نوجوان لڑکے ڈیک لگا کر اور کس طرح جو ہے اس پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کریں۔ نہ انہیں ذکر رسول کا پتہ، نہ انہیں اطاعت رسول کا پتہ، نہ انہیں یہ پتہ ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر عبادت ہے، اور کائنات کے سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور عبادت اس طرح ہوتی ہے جیسے آپ قرآن کہتا ہے، آخری جملہ قرآن کہتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ وَذَرِ الَّذِينَ قرآن نے کہا چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لعبا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ آج آپ کو کھیل تماشا نظر آئے گا محرم میں، ربیع الاول میں، دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ، جب تمہیں یاد آ جائے کہ ہاں اللہ نے تو منع کیا اس طرح تو تم ہٹ جاؤ اس مجلس سے۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ آ جائیں اور لوگوں کو تنگ کر کے ذکر انبیاء کریں، ذکر رسول کریں۔ آپ مسجد میں کریں، محفل درود شریف، محفل ذکر، محفل نعت، محفل ذکر انبیاء، ذکر رسول، ذکر آل بیت، آپ مسجد میں کریں، آپ اپنے گھروں میں کریں۔ آپ کو اللہ، اور ہمارے پاس آخری بات کیا ہے کہ ہمارے پاس خالی میلاد نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کی کل حیات ہے۔ یہ سارے بولیے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میلاد کا ذکر وہ کرے، خالی میلاد کا ذکر وہ کرے جس کے پاس اس کے نبی کی کل زندگی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارے نبی نے انگلی سے جو اشارہ کیا وہ بھی محفوظ ہے، ہمارے نبی نے تشہد میں یوں انگلی سے اشارہ کیا وہ بھی محفوظ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا میں اور 2 بچیوں کی کفالت کرنے والا کہاتین فی الجنہ، جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے، یہ اشارہ محفوظ ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی نے کیسے چل کے دکھایا، کیسے روٹی کھائی، کیسے روٹی توڑی، کیسے نوالا بنایا، کیسے نوالا چبایا، کیسے بیت الخلاء میں گئے، کیسے لباس پہنا، ایک ایک زندگی ہمارے نبی کی محفوظ ہے۔ ہم تو کل حیات والے ہیں، خالی میلاد والے۔ اب یہ انکار نہیں ہے میلاد کا، لیکن میلاد تو ولادت ہے، لیکن کل زندگی رسول کو اپنائیں اور بیان کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔